إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنک قال انما يتقبل الله من المتقین لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار ذلك جزاء الظالمين۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر متعدد واقعات بیان ہوئے ہیں اور ان واقعات کے بیان کرنے میں اللہ رب العزت نے بہت ساری حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ واقعات محض وقت گزاری کے لیے ہیں، بلکہ قرآن کریم کے واقعات میں بڑی نصیحتیں، بڑی عبرتیں اور ہمارے لیے بہت زیادہ اسباق ہیں۔ قرآن کریم کا کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ اس کا کیا فائدہ ہو سکتا تھا۔ ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف بہت ہی قیمتی ہے، اور واقعات جیسا کہ اہل علم نے قرآن کریم کے بارے میں معروف تقسیم ذکر کی ہے کہ قرآن کریم کے 3 حصے ہیں، یا قرآن کریم کو 3 بڑے بڑے مضامین میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جن میں سے ایک مضمون ہے توحید باری تعالی۔ قرآن کریم کا ایک حصہ توحید باری تعالی پر مشتمل ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، تمام کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے، اور تمام عبادتوں کے مستحق بھی صرف وہی ایک ہے۔ قرآن کریم کا ایک حصہ پورے کا پورا اس موضوع پر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، ایک سورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعدل ثلث القرآن، کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ثواب کا درجہ رکھتی ہے، یعنی قل هو اللہ احد پڑھنے سے 10 سپاروں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور یہ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم کے 3 مضامین ہیں، جن میں سے ایک مکمل مضمون اس سورت کے اندر موجود ہے، اور دوسرا مضمون ہے قرآن کریم کا احکام، عبادات، زندگی گزارنے کا طریقہ کار، اسلامی نظام عبادات، اخلاقیات، نظام معاشرت، نظام معیشت۔ ایک حصہ پورے کا پورا احکام پر مشتمل ہے، اور تیسرا حصہ مشتمل ہے قصص اور واقعات پر۔ گویا کہ قرآن کریم کا 1/3 حصہ مختلف واقعات پر مشتمل ہے، اور اس حصے میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر سب سے پہلا واقعہ جو پیش آیا وہ ہے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا آپس میں حق اور باطل کا جو مقابلہ ہے، سب سے پہلا واقعہ وہ ہے، اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کا دنیا میں بھیجا جانا اسی واقعہ کے ضمن میں،
آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا اور آدم علیہ السلام کے یہاں اولاد ہونا، اور پھر آدم علیہ السلام کی اولاد میں اختلافات پیدا ہونا، یہ دوسرا واقعہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 اور آگے بعض آیات میں اللہ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے اس اختلاف کا واقعہ ذکر کیا۔ اسی طرح قرآن کریم کے 30ویں سپارے تک مختلف واقعات آئے ہیں۔ 30ویں سپارے میں جا کر دیکھیں کہ نابینا کا واقعہ، سورہ عبس و تولی، نابینا کا واقعہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ اے میرے نبی، تیرے پاس ایک نابینا آیا اور تو مکہ کے سرداروں کو دعوت دے رہا تھا، تبلیغ کر رہا تھا، بہت اچھا کام تھا، لیکن وہ نبینا مومن تھا، مسلمان تھا، اور اس کے آنے پر تو نے اپنے ماتھے پر، پیشانی پر بل چڑھایا۔ عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، تو گویا شروع قرآن سے لے کر آخر قرآن تک مسلسل کوئی نہ کوئی واقعہ ذکر ہوتا آ رہا ہے، اور ہر جگہ ہر واقعہ میں بہت ساری نصیحتیں اور ہمارے لیے بہت ہی سبق موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا اور فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے نبی اپنے صحابہ کو، اپنی امت کے افراد کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کرو، 2 بیٹوں کا واقعہ ذکر کرو۔ وہ کیا ہے؟ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، دونوں نے اللہ کے یہاں قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی قربانی قبول کی گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی۔ یہ قربانی کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ آدم علیہ السلام کے یہاں اللہ رب العزت نے آغاز ہے انسانیت کا۔ آج ہمارے یہاں بھائی اور بہن کا نکاح حرام ہے، اور بعض مذہب تو ہمارے دائیں بائیں وہ بھی موجود ہیں جو چچا زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، ان سے نکاح بھی حرام مانتے ہیں، جبکہ اسلام نے چچا زاد اور پھوپھی زاد سے نکاح جائز قرار دیا، لیکن بھائی بہن کا نکاح اسلام میں حرام ہے، اور آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھائی اور بہن کا نکاح جائز تھا۔ فرق کیا تھا؟ حضرت حوا علیہ السلام کے یہاں ایک بطن میں 2 بچے ہوتے، ایک حمل میں 2 بچے پیدا ہوتے، پہلے حمل میں لڑکی لڑکا ہے، دوسرے حمل میں بھی لڑکی لڑکا ہے، پہلے لڑکے کو دوسری لڑکی سے اور پہلی لڑکی کو دوسرے لڑکے سے بیاہ دیا جاتا تھا۔ ایک پیٹ کے 2 لڑکی لڑکا جو ہیں ان کا نکاح جائز نہیں تھا۔ فرق دیکھیں تھوڑا سا، اس زمانے میں بھی رکھا گیا۔ ایک وقت میں جو بھائی بہن ماں کے پیٹ میں اکٹھے رہیں، اکٹھے دودھ پئیں، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن آگے پیچھے والے 2 حمل ان کا نکاح جائز تھا۔ حابیل اور قابیل دونوں بھائی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی 2 بہنیں ہیں۔ قابیل کی بہن خوبصورت ہے، اور حابیل اس کی بہن کی شکل ذرا، اللہ رب العزت کا نظام ہے، اکٹھے بھائی بہن ہوتے ہیں، ایک کی شکل خوبصورت ہوتی ہے، ایک کی ذرا کم۔ قابیل نے اپنی بہن سے نکاح کرنا چاہا کیونکہ وہ خوبصورت ہے، اور حابیل کے حصے میں نہ آئے، صرف اسی اختلاف میں آ کر ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ تم جھگڑو نہیں، قربانی اللہ رب العزت کے یہاں پیش کرو، جس کی قربانی اللہ قبول کر لے گا اس لڑکی سے وہ نکاح کر لے گا۔ فیصلہ اللہ رب العزت کی مرضی سے کیا گیا تھا، قربانیاں پیش کی گئیں۔ حابیل نے اپنے جانوروں میں سے بہترین بکری میدان میں چھوڑی، اور قابیل کا قرآن کریم نے جس انداز سے ذکر کیا ہے، لگتا ہے کہ وہ کوئی بخیل قسم کا آدمی تھا۔ تفسیری کتابوں میں یہ بات معلوم ہے کہ قابیل نے تھوڑے سے دانے، اور وہ بھی کوئی صاف ستھرے نہیں،
کچھ دانے پکڑے اور وہ جا کے جنگل میں اس بکری کے پاس چھوڑ کے آ گئے۔ دیکھو اب کس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اور سلسلہ اس زمانے میں یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی، جس کی قربانی کو جلا جاتی وہ سمجھے کہ اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی جو جانور تھا، بکری تھی، وہ آئی اور اسے جلا کے چلی گئی۔ اللہ رب العزت نے گویا کہ حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی قربانی نامنظور ہو گئی۔ اب قابیل نے یہاں جو اللہ رب العزت فرمایا اذ قربا قربانا فقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، اور جس کی قبول نہیں ہوئی قال لاقتلنک، کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ پہلے جھگڑا ہوا نکاح پر، اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ بھی ہو گیا کہ نکاح کس کا ہوگا۔ قابیل کو اللہ رب العزت نے قربانی نہ قبول کر کے ریجیکٹ کر دیا اس سلسلہ میں، اور جو صحیح تھا وہی ہوا، اور قربانی ناقبول ہونے پر اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، لاقتلنک، میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل الله من المتقین، حابیل نے کہا کہ قتل کرو نہ کرو، یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ اہل تقوی سے صدقات و خیرات اور قربانیاں قبول کرتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی آ گیا کہ پیسہ چوری کا ہو، دولت سود کے حساب سے رشوت لے لے کے اکٹھی کی ہو، اس سے مسجدیں بنائے، مدرسے بنائے، حج کرے، چاہے کچھ بھی کرتا رہے، وہ قبول نہیں ہوگی۔ انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقی لوگوں سے صدقات و خیرات قبول کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو بھی ہے تم میری طرف قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ، چاہے کچھ بھی کرو، میں کسی قسم کا سامنے سے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ صاف کہا انی لئن بسطت الی یدک، اگر تو نے اپنا ہاتھ بڑھایا مجھے قتل کرنے کے لیے، لتقتلنی ما انا بباسط یدی، میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں۔ ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اور میرا تجھے قتل کرنے کا، تیرے قتل کرنے کے سلسلہ میں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اب یہاں دونوں میں سے نام کوئی نہیں آ رہا، نہ حابیل کا نہ قابیل کا، ایک بھائی دوسرا بھائی، ایک شخص دوسرا شخص، اور اس بات کو ذہن میں رکھنے کے لیے کہ ان دونوں بھائیوں میں سے نام بھی دیکھیں ملتے جلتے ہیں، حابیل اور قابیل۔ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، یہ یاد رکھنے کے لیے اپنے ذہن میں ایک نقطہ بٹھا لیں، ہمیشہ یاد رہے گا کہ دونوں میں سے قاتل کون ہے، مقتول کون ہے۔ قاتل کے شروع میں قاف دو نقطے والا، اور قابیل کے شروع میں بھی قاف ہے دو نقطے والا، اور تمام تفسیری کتابوں اور روایات میں قاتل قابیل کو ہی شمار کیا گیا۔ اگر یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کبھی بولنے نہ پائے گا کہ دو بھائیوں میں سے قاتل کون تھا۔ جس کے شروع میں قاتل کی قاف آتی ہے وہ قابیل ہے، وہ قاتل، اور جس کے یہاں قاف نہیں وہ حابیل ہے، وہ مقتول ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، کہا انی اریدو، حابیل کہہ رہا ہے کہ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، انی اریدو ان ابو اب اثمی، انی اریدو ان تبو اب اثمی و اثمک، میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ تیرا گناہ سارا تیرے سر جائے، فتکون من اصحاب النار، تو جہنم والا بنتا ہے تو بنتا رہے، وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کی جزا یہی ہے۔ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں قتل کا ارادہ نہیں رکھتا، میں تجھ پہ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ اس قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد آنکھیں کھل گئی۔ عموماً گناہ گار کے سلسلہ میں، یا عموماً ہر گناہ گار جب گناہ کر لیتا، کوئی حد سے ہی نہ بڑھ چکا ہو، فطرت سے بھی گزر چکا ہو،
ورنہ گناہ کرنے کے بعد آدمی کی پشیمانی ہو جاتی ہے۔ نفس امارہ نے گناہ کروا لیا، نفس لوامہ آیا، اس نے ملامت شروع کر دی کہ یہ تم نے کیا کر دیا۔ اس وقت اسے بھی اس کے نفس لوامہ نے ملامت کی، کہا کہ یہ کیا کر دیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب بھائی کی لاش کو کندھے پہ اٹھایا اور لیے ادھر ادھر پاگلوں کی طرح پھر رہا ہے، اور کوئی سلسلہ نظر نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ قرآن نے بیان فرمایا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُ قَتْلَ أَخِيهِ، قابیل کے دل نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی طرف اسے لگا دیا، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب لاش لیے پھر رہا ہے کہ میں کیا کروں۔ اللہ رب العزت نے کوے کو بھیجا، اس نے دوسرے کوے کو مارا، زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں دوسرے کوے کو دفن کر دیا۔ اس وقت قابیل کو ہوش آیا کہ میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں ہو سکا، اس نے اپنے بھائی کو مارا اور دفن کر دیا، اور میں اپنے کندھے پہ اٹھائے پھر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کوے کے ذریعے قابیل کو قبر نکالنے کا طریقہ بتایا، اور قرآن کریم نے اس کو ذکر کر دیا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، اللہ نے کوے کی جوڑی کو بھیجا، ایک نے دوسرے کو قتل کیا، زمین میں گڑھا کھودا تاکہ وہ دکھائے کہ یہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے قبر میں اتارے۔ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، قابیل کہتا ہے کہ ہائے میری ہلاکت، یا ویلتا ہائے میری بربادی، میں انسان ہو کر اس کوے کے برابر بھی نہیں سمجھ سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤں کیسے۔ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اور وہ ندامت، شرمندگی اس کے لاحق ہو گئی اور شرمندوں میں سے ہو گیا کہ میں کیا کرنا۔ اللہ رب العزت نے اختلاف کا برا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے اس واقعہ میں وہ بھی بیان کر دیا کہ اگر اختلاف ہو جائے، اس کو حل نہ کیا جائے تو بات کہاں تک پہنچتی ہے؟ قتل تک، اور قیامت تک اب جتنے قتل ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک جو بھی قتل ہوگا اس قتل کا گناہ قاتل کو بھی پہنچے گا اور قابیل کو بھی پہنچتا رہے گا، کیونکہ بنی نوع انسان کا سب سے پہلا قتل قابیل کے ہاتھ میں ہوا۔ اختلاف کا نتیجہ کتنا برا نکلا، اور یہ اختلاف کسی بھی معاملہ میں اس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ اختلاف ہو جائے اسے حل کرے، کتاب اللہ کے ذریعے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، خلفائے راشدین کے فیصلوں کے ذریعے اور صحابہ کرام کے تعامل کے ذریعے اختلاف کو حل کریں، اسے لے کر آگے بڑھاوا نہ دیں۔ آگے بڑھائے چلے جائیں گے، نتیجہ جنگ و جدال کی شکل میں نکل آئے گا، اور یہ جھگڑا اختلاف جو ہے وہ کبھی خیر نہیں لاتا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، اللہ رب العزت نے جا بجا فرمایا کہ اگر کہیں دو بھائیوں میں اختلاف ہو جائے، دو مومنوں میں اختلاف ہو جائے، مومنوں کی دو جماعتوں میں اختلاف ہو جائے تو ان میں صلح کرو۔ قرآن کریم سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں جو اختلاف ہو چکا ہے ان کے درمیان صلح کرا دو۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ اگر کہیں دو بھائیوں اختلاف دیکھو ان میں صلح کرا دو۔ اور آگے سورہ الحجرات کی ہی دوسری آیت میں ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو جماعتیں، مسلمانوں کی دو جماعتیں میں تو جھگڑ سکتی ہے نا۔ آج تو بڑی دور آ گئے ہیں ہم اصل منبع شریعت سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں اختلاف ہوا، مومنوں کی بہت بڑی بڑی جماعتیں بن گئیں اور دو بہت بڑی بڑی جنگیں ہو گئیں۔ کافروں کے ہاتھوں مسلمان اتنے شہید نہیں ہوئے جتنے ان مسلمانوں کی اپنی جنگوں میں مسلمان شہید ہو گئے۔
اللہ رب العزت فرمایا کہ اگر کہیں دو جماعتیں ان کا اختلاف ہو جائے تو ان دونوں جماعتوں میں صلح کرا دو۔ اور سورۃ الانفال کی پہلی آیت میں فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ کا تقوی دل میں رکھو، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ واصلحوا بینکم واصلحوا ذات بینکم، آپس میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو حل کر لو، اس اختلاف کو بڑھنے نہ دو۔ اختلاف مذہبی ہو، اختلاف معاشرتی ہو، رشتہ داریوں میں اختلاف ہو سکتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا اختلاف کو مذہبی اختلاف تو نہیں ہے نا۔ حابیل قابیل کا اختلاف معاشرتی اختلاف، مذہبی نہیں ہے۔ اختلاف مذہبی ہو، معاشرتی ہو، سیاسی ہو، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو حل کر لو۔ اور سورہ نساء کی آیت 128 میں اللہ نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ ہم اس کو اجر عظیم، صلح کرنے والوں کو، صلح کروانے والوں کو بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ اجر دیں گے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةً سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، سورہ شورى کی آیت 40 میں فرمایا برائی کی جزا برائی ہی ہے، اتنی ہی۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اگر کوئی معاف کر دیتا ہے اور صلح کر لیتا ہے تو اس کا اجر اللہ کے یہاں ہے۔ اور سورۃ الاعراف کی آیت 170 میں فرمایا اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، اصلاح کرنے والوں، جھگڑے کو مٹانے والوں، دو لڑے ہوئے لوگوں میں صلح کروانے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ اور اس کی کتنی اہمیت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ دو صلح کروانے والوں میں، دو لڑائی کیے ہوئے لوگوں میں صلح کروانے کا ثواب کتنا ہے۔ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، انتہائی گھٹیا گناہ شمار کیا گیا جھوٹ بولنے کو۔ اگر کوئی ہنسنے ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولتا ہے تو نبی سے فرمایا کہ اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ لیکن اگر دو لڑے ہوئے لوگوں میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو اللہ کے نبی نے اس کی اجازت دی، فرمایا کہ وہ جھوٹ نہیں ہے۔ دو دوست ناراض ہیں، دو رشتہ دار ناراض ہیں، دو میاں بیوی آپس میں ناراض ہیں، تیسرے آدمی نے کہا کہ اس کے دل میں تو کوئی ایسی بات ہم نے نہیں دیکھی، ہم اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ تو آپ کی تعریف کرتا ہے، وہ گالیاں دیتا ہے، لیکن آپ نے جا کے کہا کہ وہ تو تعریف کرتا ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا تمہارے خلاف باتیں کر۔ یہ باتیں سن کر اس کے دل میں جو زہر تھا وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسرے کے پاس جائے، اسے بھی کہے کہ بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم اتنے تنے تنے آپس میں کیوں رہتے ہو، وہ تمہارا دوست تو تمہارے لیے بڑے اچھے جذبات رکھتا ہے، حالانکہ اس دوست کے دل میں اس کے خلاف ہر وقت نفرت رہتی۔ دونوں میں ایسے طریقے سے صلح کرا دی کہ دونوں کو ملا دیا، جبکہ دونوں میں ملنے کے کوئی حالات نہیں تھے۔ کس ذریعے سے اس نے ملایا؟ جھوٹ بول کر۔ لیکن اس کا جھوٹ وہ ہے جو کئی سچوں سے بھی اچھا ہے۔ اس نے جھوٹ بول کر دو لڑے ہوئے مسلمانوں کو، مومنوں کو ملا دیا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سچ بول کر آپ دو اچھے بھلے مسلمانوں کو لڑا دیتے ہیں۔ آپ نے سمجھا کہ میں نے سچ بولا ہے، مجھے سچ بولنا ہی چاہیے تھا، میں تو کوئی ڈرپوک نہیں ہوں کہ ایسے ہی۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہیں گے جی ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم تو بات کرتے ہیں منہ پر۔ اب منہ پر بات کرنے کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ دو لوگوں میں جنگ شروع ہو جائے۔ ایسا سچ بولنے سے ایسا جھوٹ بولنا صحیح ہے جو دو لڑے ہوئے لوگوں میں صلح کرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جھوٹ کو جھوٹ شمار نہیں کیا بلکہ ثواب کا وعدہ کیا، کیونکہ یہ دو لوگوں کو ملاتے ہیں۔ اور دو لوگوں میں نفرت پیدا کرنے پر خوش کون ہو رہا ہے؟ اللہ رسول جو ہیں وہ تو صلح میں خوش ہیں، اور نفرت میں اختلاف بڑھانے میں خوش کون ہو رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان اپنا تخت پانی پہ رکھتا ہے،
شیطان کو اللہ نے کتنی طاقتیں دے دی ہمیں آزمانے کے لیے. پانی پر اپنا تخت رکھتا ہے اور بلاتا ہے آؤ بھائی. جو اصل چیلے اپنے چھوڑے ہوئے ہیں ان کو بلاتا ہے آؤ بتاؤ کہ تم نے آج دن بھر کیا کیا. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو فلاں آدمی کی چوری پہ لگایا. کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو فلاں کام کروایا. کوئی کہتا ہے فلاں سے فلاں کام کروایا. ایک آ کے کہتا ہے کہ میں آج صبح سے ایک میاں بیوی کے ساتھ ایسا چمٹا ہوا تھا میں نے اٹھنے سے پہلے ان دونوں کو لڑا دیا. اب یہ بہت خوش ہوتا ہے, پاس کرتا ہے, جیسے آدمی کسی کو بغل میں بٹھا کے تھپکی دیتا ہے کہ تو نے کام کیا ہے. یہ سارے تو معمولی کام کر کیا ہے, تو نے کام کیا ہے. دو میاں بیوی کو لڑا دینے پر شیطان بہت خوش ہو رہا ہے. اور اگر کوئی دو میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کروا دیتے ہیں تو شیطان کو کتنی تکلیف ہوگی. اسے جتنی تکلیف ہوگی اس مسلمان کو اتنا ہی اللہ رب العزت اجر و ثواب زیادہ دے گا. لڑائی ہو جائے, ناراضگی ہو جائے, اسے اس انداز سے اپنے دل میں باندھ لینا کہ جب موقع ملے گا میں اس کا بدلہ لوں گا. اللہ رب العزت نے یہ اخلاق ہمیں نہیں سکھلایا. آپ اندازہ کریں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں, قرآن کریم میں قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے, بلکہ پوری سورہ یوسف اسی موضوع پر ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بچپن سے ان پہ ظلم کیا, باپ سے الگ کر دیا, قتل کرنے کے درپے ہو گئے. کسی ایک نے کہا کہ قتل کیوں کرتے ہو, کنویں میں پھینک دو, خود بخود مر جائے گا, اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کرو. اللہ رب العزت نے انہیں بچانا تھا, کنویں سے نکالا اور مصر کے تخت پر بٹھا دیا. مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے. اگر اللہ رکھنا چاہے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مار سکتی. یہ 11 بھائی ہیں, 12ویں یوسف علیہ السلام ہے, اور 10واں بھائی سگا ہے یوسف علیہ السلام کا, بنیامین. ان سارے بھائیوں نے مل کر بنیامین یوسف علیہ السلام, دونوں بھائیوں میں سے یوسف علیہ السلام جو کہ اپنے باپ کو بہت زیادہ پیارے تھے, کہا کہ یہ اکیلا ہی ہمارے باپ کی ساری محبتیں لوٹا آ رہا ہے, اس کو ختم کر دیں. پروگرام بنایا, باہر لے گئے, وہ تفصیل میں نہیں جاتا, اور جا کر کنویں میں پھینک دیا. اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کو نوازا, نہ صرف یہ کہ کنویں سے نکالا, وہ کتنا آگے زلیخا کا واقعہ آ گیا. بالآخر اللہ رب العزت نے تخت شاہی عطا فرمایا, مصر کے بادشاہ ہو گئے. یہ بھائی سارے کے سارے مانگنے کے لیے, غلہ خریدنے کے لیے منتیں سماجتیں کرتے ہوئے کہ تھوڑا اور چاہیے. آگے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا, یہ بھی پہچان پائے. دوسرا بھائی منگوا لیا طریقے سے, وہ بھی آ گئے. اس بھائی کو اپنے پاس روک لیا طریقے سے, وہ پیمانہ اس کے سامان میں ڈال دیا. لیکن بالآخر ہوا کیا, سارے بھائیوں کو اکٹھے کر کے اب یوسف علیہ السلام چاہتے تو ان کا تیا پانچا کر سکتے تھے یا نہیں. بادشاہ بھی ہیں, ساری طاقتیں ہاتھ میں آ گئیں, اور وہیں کہتے کہ ان کو ذرا ٹکٹکی پہ لگاؤ نا, میں ان کا حساب تو لوں. طاقت ہاتھ میں, قوت ہاتھ میں ہونے کے باوجود فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فانتم طلقاء. اے میرے بھائیوں, تمہیں مکمل آزادی ہے, جاؤ, میں تم سے کوئی بدلہ لینے کے لیے تیار نہیں. انہیں معاف کر دیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسا ہی واقعہ آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے ایک نبی نے اپنی پیشانی سے خون پوچھتے ہوئے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے, یہ میرے درجے کو نہیں پہچانتے. یہ ذکر کیا کہ اللہ کا ایک نبی, اور معلوم ہے کون ہے وہ, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. طائف کے میدان میں گئے, انہوں نے بجائے دعوت قبول کرنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا, پتھر مارے, کنکر مارے, بچوں نے مارے, اور آپ لہو لہان ہو گئے
اور واپس نکل کر طائف سے باہر نکل گئے، ایک باغ کے پاس آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، اور اس وقت اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا، جسے اللہ رب العزت نے دنیا بھر کے پہاڑوں کا انتظام سونپا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، ھذا ملک الجبال، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے اور اللہ نے اسے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ملک الجبال نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، عظمت اور مقام، فرشتے بھی سلام کر رہے ہیں۔ ملک الجبال نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا اللہ کے رسول، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے نبی سے جا کے پوچھو کہ ان طائف والوں کا وہ کیا حشر کروانا چاہتا ہے۔ صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہیں، فرشتہ کہتا ہے لَإِنْ شِئْتَ لَأُطْبِقُ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ، اے اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں تو میں طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان میں لا کے پیس کے رکھ دوں۔ آپ کو مارا ہے، آپ کو لہو لہان کیا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں پورے طائف والوں کو ملیا میٹ کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خون بہہ رہا ہے، پیشانی سے خون صاف کر رہے ہیں، سر سے چلا ہوا خون پاؤں تک پہنچا۔ ظالموں نے اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، خون صاف کیا، اور ملک الجبال کی بات سن کے کہا کہ نہیں، ایک جملہ حدیث میں آتا ہے اما الیکا فلا، فرشتے نے کہا، پہاڑوں کے منصرف فرشتے نے کہا کہ کیا میری کوئی حاجت ہے؟ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں، آپ کے توکل اور اللہ کی انتہا۔ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ میری کوئی ضرورت ہے، فرمایا اما الیکا فلا، تیری مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ فرشتہ جو ملک الجبال کہہ کے تعارف کروایا گیا ہے، کہا کہ تیری مجھے کوئی ضرورت نہیں، لیکن اللہ رب العزت سے میں مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ ہی جب یہ کہا کہ میں ان کو پیس کے رکھ دیتا ہوں، فرمایا نہیں، مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ ان لوگوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں گے، میں ان کو قتل نہیں کروانا چاہتا۔ اگر اب ہاتھ میں طاقت ہے یا نہیں، ابھی مار کھا کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اب طاقت اتنی آ گئی کہ جبرائیل امین موجود ہیں اور پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے، اور وہ بتا رہا ہے آپ اشارہ کیجئے میں ابھی ان کو مسل دیتا ہوں۔ قدرت حاصل ہو گئی لیکن معاف کر دیا، فرمایا اللہم اہد قومی، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، فإنہم لا یعلمونی، یہ مجھے جانتے نہیں، میرا مقام کیا ہے، میری عظمت کیا ہے، میں کیا دعوت لے کے آیا ہوں، یہ لوگ ابھی پہچانتے نہیں ہیں، یا اللہ ان کو معاف کر، ان کو ہدایت دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی معاملہ کیا جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں بھی کیا، اور جب مکہ سے آپ نکالے گئے تھے، کسی کو کسی کے گھر سے نکال دیا جائے کوئی چھوٹی سی بات ہے، آدمی دل میں گرہ لگا لیتا ہے، جب بھی کبھی موقع مل گیا تو میں ان کا یہ اور وہ کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور ہو کر مکہ سے نکلنا پڑا، اور نکلتے ہوئے مکہ سے باہر نکل کر پلٹ کر مکہ پہ نگاہ ڈالی اور کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرے تو میں اس شہر سے نہیں نکلنا چاہتا۔ اتنی لاچاری کے عالم میں دعوت کی خاطر مکہ کو چھوڑا اور نکل گئے۔ 8ویں سال 8 سال کے بعد فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے۔ اب پوری قوت موجود ہے، فتح کر لیا مکہ کو، لوگ سارے تابع ہو گئے۔ اب چاہتے تو گن لیتے ایک ایک، لاؤ فلاں کو، لاؤ فلاں کو، لاؤ فلاں کو، ان کا ہم حساب لیں، لیکن نہیں۔ ایک آدمی بھیجا گیا، اسے کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ اپنی قوم کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کچھ کلمہ اپنی زبان مبارک سے نکالا بھی نہیں تو کہتے ہیں کہ آپ تو بڑے نیک ہیں، آپ ہمارے بڑے نیک بھائی کے بیٹے ہیں، آپ ہمارے بھتیجے ہیں، آپ ہمارے پوتے ہیں، تعریفیں کرنا شروع کر دیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے وہ علم دے رکھا ہے جو طائف میں آپ نے دیکھا۔
جیسے ہی یہ باتیں وہ کرنے لگا تو انہیں خاموش کر کے کہا لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام کے کلمات دہرائے جو انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے کہے. کہا کہ مکہ والو تم پہ کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم آزاد. طاقت ہاتھ میں آ جائے تب بھی جن لوگوں نے ستایا ہے ان کو معاف کرنا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ یہی سنت انبیاء ہے. اختلاف ہو جائے اس اختلاف کو لے کے آگے نہ چلتے جائے، بلکہ کوشش کریں کہ اختلاف کو ختم کیا جائے. اور صلح کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نماز میں تاخیر کر دی. نماز کتنا بڑا عمل ہے، بر وقت ادا کرنا کتنا ضروری ہے. لیکن ایک مرتبہ پتہ چلا کہ بنی ایک خاندان میں اختلاف ہو چکا ہے، لوگ آپس میں لڑے ہوئے ہیں. آپ نے نماز کو مؤخر کیا. بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ابوبکر تم لوگوں کو جماعت کرا دو. آپ اس قبیلے میں گئے اور اس قبیلے کے اختلاف کو ختم کیا، جا کے صلح کروائی. صلح کروانے کے لیے نماز کو مؤخر کر دیا، لیکن دو بھائی آپس میں مسلمان لڑے ہوئے نہ رہ جائیں، صلح ہو جانی چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعرات کو اور پیر کو اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. پیر جمعرات 2 دن، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. اور اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو سب کو معاف کر دو، سب کو معاف کر دو سوائے مشرک کے. سب کو معاف کر دو سوائے مشرک کے. اور ایک وہ جوڑی، وہ 2 مسلمان بھائی جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ان کو ابھی معاف نہ کرو، دیکھو کہ کب یہ صلح کرتے ہیں، جب صلح کر لیں گے تو معاف کرو. یعنی اگر دل میں اختلاف ہے اس قسم کا تو اللہ رب العزت کی مغفرتیں رحمتیں جوش مار رہی ہیں، لیکن ان کو گن کے الگ کروا دیں. کہا کہ جو 2 لوگ آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کو الگ کر دو، اور مشرک کو معاف نہ کرو، باقی سب کو معاف کرو. اللہ رب العزت اتنا غفور رحیم ہے. لیکن جہاں لڑائی کا معاملہ آ گیا، اللہ رب العزت نے وہاں بھی کہا کہ اس اختلاف کو پہلے یہ ختم کر لے، پھر ان کو معاف کریں گے. غرض یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داود اور ترمذی میں ایک حدیث ہے، الا اخبرکم بافضل من درجات الصیام والصلاۃ والصدقہ، میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو نماز سے، روزے سے اور صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے. صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور بتائیے ہمیں ایسا کون سا عمل ہے. فرمایا اصلاح ذات البین، 2 لڑے ہوئے لوگوں میں صلح کروانا، یہ نماز سے، روزے سے، صدقے سے بھی زیادہ اجر و ثواب والا عمل ہے. فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، 2 لوگوں کا آپس میں جو فساد ہے وہ تو سر مونڈ دیتا ہے. الحالقہ کا معنی ہوتا ہے اصل میں سر مونڈنا. حلق اور تقصیر لفظ مشہور ہے نا آج کے معاملات میں، حلق یا تقصیر. حالقہ کا معنی ہے مونڈ دینا، اور عموماً استعمال ہوتا ہے مونڈ دینا. آپ نے اس حدیث میں فرمایا کہ حالقہ سر مونڈنے والا نہیں. 2 لوگوں کا اختلاف سر نہیں مونڈتا بلکہ نیکیاں مونڈ دیتا ہے، یعنی آدمی کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. اختلاف بہت ہی بری چیز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات کے ذریعے، قرآن کریم نے مختلف قصوں کے ذریعے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ چیزیں جتنی بھی جلدی ہو سکے ان کو ختم کر لینا چاہیے، اختلافات کو مٹا دینا چاہیے. اور اختلافات سے خوش شیطان ہوتا ہے، اور اختلافات ڈالنے میں بھی اس کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے. حتیٰ کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور نفرت پیدا کر دے. شیطان عداوت اور نفرت پیدا کر رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ شیطان کے کہے میں نہ آئیں بلکہ اس سے جان چھڑا لیں. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ دروازے جنت کے کھولتا ہے اور سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک کے اور سوائے ان لوگوں کے جو 2 آپس میں لڑے ہوئے ہوں. اللہ رب العزت مجھے
اور آپ سب کو اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں تو اپنے دلوں کو صاف و پاک لے کے جائیں۔ ایک صحابی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابھی ایک آدمی مسجد میں داخل ہوگا جو جنتی ہے۔ ایک آدمی، یہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام، فرمایا ایک آدمی مسجد میں داخل ہوگا جو جنتی ہے۔ آدمی داخل ہوا، سب نے دیکھا، درویش آدمی، سادہ سا لباس، سادہ سا آدمی داخل ہوا، معاملہ ختم ہوا، گئے۔ اگلے دن پھر نبی سے فرمایا کہ ابھی جو آدمی مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ وہی آدمی داخل ہوا۔ تیسرے دن آپ نے یہی بات پھر دہرائی کہ ابھی ایک آدمی مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے، وہی آدمی داخل۔ 3 دن مسلسل بشارتیں مل رہی ہیں۔ اس آدمی کو نہیں پتا، اس کے آنے سے پہلے بشارت ہو جاتی۔ پہلے لوگوں کو، اندر والوں کو پتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا دیکھوں تو صحیح یہ آدمی کیا کرتا ہوگا، تو سیدھا سا آدمی نظر آتا ہے، ہمیں کبھی ایسا بھی نہیں نظر آیا کہ بڑے مال اور دولتیں خرچ کر رہا ہو، یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، عام سا۔ ساتھ چل دیے، 3 دن 3 راتیں ان کے ساتھ رہے، اور تیسرے دن کہا، تفصیلی واقعہ ہے، کہا کہ چچا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن تمہارے لیے جنتی ہونے کی بشارت سنی، تو میری خواہش تھی کہ میں دیکھوں کہ تم کیا کرتے ہو۔ تو میں نے دیکھا کہ تم تو کچھ بھی نہیں کرتے، ساری دنیا نماز پڑھتی ہے، تم بھی نماز پڑھتے ہو، ساری دنیا تہجد بھی پڑھ لیتی ہے، تم بھی پڑھ لیتے ہو، تو کیا ایسا کام ہے جو کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہیں یہ بشارت ملی؟ تو اس نے کہا کہ بھتیجے میں تو عام سا آدمی ہوں، میں بھی کوئی اتنا بڑا تیر نہیں مارتا، شاید میں ایک کام کرتا ہوں، ممکن ہے اللہ نے اسی کی برکت سے مجھے یہ مقام دیا ہو۔ میں جب رات کو سونے لگتا ہوں تو میرے دل میں کسی کے خلاف نفرت نہیں ہوتی، میں دل کو پاک کر کے سوتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگ کو بھی ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد میں گمشدہ شے کا اعلان کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹیبل پہ آ گیا ہے، اس کو اٹھانے کے لیے میں اس سے ذکر کر رہا ہوں۔ گمشدہ چیزوں کا اعلان کرنا آپ کے علم میں ہوگا، مسجد میں جائز نہیں ہے، یہ یہاں کسی مسجد کے متعلقہ آدمی کو دے دیجئے، یہ پرس ہے، جس کا ہوگا وہ لے جائے گا۔ یہاں مسجد میں کون نماز پڑھتا ہے؟ میرا خیال ہے مسجد والے درس کے لیے نہیں بیٹھتے، باہر سے ماشاءاللہ لوگ آتے ہیں۔ ہاں جی، آپ کچھ لے لیں گے؟